بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بچوں، ہم نے لائٹ والا چیپٹر شروع کیا ہوا ہے اور جو سب سے پہلا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہم نے ریفریکشن آف لائٹ اس کو شروع کیا ہے. جو لاسٹ ہماری پریزنٹیشن تھی اس میں ہم نے ریفریکشن آف لائٹ اور روشنی کے انتشار کے بارے میں پڑھا. ریفریکشن آف لائٹ اور روشنی کے انتشار کے بارے میں پڑھا تھا. بیٹا ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ واٹ از ریفریکشن، کہ ریفریکشن ہوتی کیا ہے، اور دوسرا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ روشنی کا انتشار کیا ہے. انتشار کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بکھر جانا. ٹھیک ہے بیٹا. اور جو ہم نے ریفریکشن پڑھا تھا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ روشنی جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت کو بدل لیتی ہے. روشنی کا اس طرح اپنی سمت کو بدلنا روشنی کا ریفریکشن کہلاتا ہے، لائٹ ریفریکشن کہلاتا ہے. اور جب یہ روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لائٹ جو ہے یہ صرف ایک رنگ سے نہیں بنی، بلکہ اس کے اندر کتنے ویزیبل کلرز ہوتے ہیں؟ 7 ویزیبل کلر. ہم جس روشنی میں دیکھ سکتے ہوتے ہیں بیٹا اس روشنی کو کہتے ہیں ویزیبل لائٹ. کون سی لائٹ؟ ویزیبل لائٹ. لائٹ کی اور بھی بڑی قسمیں ہیں، جیسے انفرا ریڈ میں نے بتایا تھا، اور کئی ایسی ہیں، کئی ایسے جانور میں نے آپ کو بتایا تھا جو رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یا پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمارے بدن سے یا ہاٹ چیز سے جو گرمی نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی ریڈیشن کی شکل میں نکلتی ہے. ہم نے ٹرانسفر آف ہیٹ ریڈیشن پڑھی تھی نا بیٹا. تو سم ٹائمز ریڈیشن، اور وہ ریڈیشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ ہم اس کو انفرا ریڈ کہتے ہیں، لیکن ہیومن آئی جو ہے وہ انفرا ریڈ لائٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. بہت سے ایسے اینیملز ہیں جو انفرا لائٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم جو ذکر کر رہے ہیں بیٹا ابھی وہ ہم ذکر کر رہے ہیں صرف ویزیبل لائٹ. کس کی بات کر رہے ہیں؟ ویزیبل لائٹ. یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ ویزیبل لائٹ. ٹھیک ہے بیٹا. اور اس ویزیبل لائٹ کے اندر ہم نے جب روشنی کا انتشار پڑھا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو روشنی ہے سورج کی یا وائٹ لائٹ جو ہوتی ہے یہ ایک رنگ سے نہیں بنی ہوتی. یہ ویزیبل لائٹ صرف ایک رنگ سے نہیں بنی ہوتی بلکہ 7 ڈفرینٹ کلر سے بنی ہوتی ہے. اور جب یہ لائٹ ایک پرزم کے اندر سے ریفریکشن کے بعد دوسری طرف سے ایمرج ہوتی ہے، ایمرجنٹ رے جب نکلتی ہے تو وہ 7 ڈفرینٹ کلرز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. تو 7 ڈفرینٹ کلر کی اسکرین میں ہمیں اسکرین کے اوپر وہ 7 ڈفرینٹ کلر ہم نے پرزم سے بنائے بھی تھے. ہم نے پرزم کو جب لائٹ میں کیا تو جب ریفریکشن کے بعد وہ روشنی پھیل گئی اور اس کا انتشار ہو گیا اور وہ 7 ڈفرینٹ کلرز کے اندر ترتیب پا گئی. اور یہی کلرز بیٹا رینبو کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ہوا میں معلق جو پانی کے ذرات ہوتے ہیں وہ ایز اے پرزم کام کرتے ہیں، ایز اے پرزم کام کرتے ہیں اور روشنی کی ریفریکشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روشنی کا انتشار ہوتا ہے. اور بارش کے بعد جب سورج تھوڑا سا اینگل کے ساتھ ہو، نیچے ہو، تو اس کے اپوزٹ سائڈ کے اندر ہمیں کوسے قزاق یعنی ہاف سرکل کی صورت میں جس طرح سورج ہوتا ہے اس شکل کے اندر ہمیں روشنی کا انتشار نظر آتا ہے. ان بارش کے قطروں کی وجہ سے وہ جو انتشار ہوتا ہے وہ ایک رینبو کی شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر وہ وزڈم تھی یا وہ حکمت ہے. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ گرمیوں کے دنوں میں کوئی بڑا گراؤنڈ ہو یا سڑک ہو تو وہاں پہ ہمیں سراب نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے. صحراؤں میں بعض لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا نخلستان ہے، باغ ہے، کہیں دور کا امیج وہاں پہ نظر آ رہا ہے. بیٹا اس کی بھی وجہ میں نے بتائی تھی کہ جب گرمیوں کے اندر روشنی کی وہ سطح، ہوا کی وہ سطح جو زمین کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس سے اوپر والی تہ سے ریلیٹیولی گرم ہو جاتی ہے، ریلیٹیولی گرم ہو جاتی ہے، اور گرم ہونے کی وجہ سے وہ ایک لائٹر میڈیم بن جاتا ہے اور اوپر والی جو ہوا کی تہ ہے وہ ہیویئر میڈیم بن جاتا ہے، ڈینسر میڈیم بن جاتا ہے. تو ریفریکشن کیا ہے کہ لائٹ جب ایک میڈیم یعنی کہ لائٹر میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں یا ڈینسر میڈیم سے لائٹر میڈیم میں جاتی ہے تو وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتی ہے. اس ڈائریکشن کو چینج کرنے کو ہم نے ریفریکشن کہا تھا. اور یہ جو ہمیں سراب نظر آتا ہے گرمیوں کے دنوں میں سڑک کے اوپر یا گراؤنڈ میں، یہ بھی اسی ریفریکشن کی وجہ سے، کیونکہ ہوا جو گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے تو وہ ہوا جو لائٹ ریز کو موڑ دیتی ہے. جب وہ موڑتی ہے تو ہمیں واٹر کی طرح، جس طرح پانی کے اندر روشنی بکھر جاتی ہے نا بیٹا، پانی نظر آتا ہے تو اس کے اندر جب لہروں کی وجہ سے ہمیں روشنی مختلف طریقے واٹر نظر آتا ہے، پانی کا عکس نظر آتا ہے، تو اس کو بیٹا سراب کہتے ہیں. یہ بھی جو ہے ریفریکشن آف لائٹ ہے. سو انہی ڈیفینیشنز کو، انہی کانسیپٹس کو تھوڑا سا بریف کرتے ہیں، تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں ہم ان کو. اور اس کے بعد اب ہم فلیٹ گلاس کی بجائے اب ہم راؤنڈڈ گلاس، کہ اگر یہ تو ہم نے فلیٹ سطح پہ کیا تھا نا ریفریکشن، کہ ایک بالکل فلیٹ سطح ہے، ہموار سطح ہے، وہاں پہ جب ریفریکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے
اب ہم جائیں گے تھوڑا سا راؤنڈ سرفیس کی طرف کہ اگر جو ہے وہ ایک میڈیم کی سطح جو ہے وہ راؤنڈ ہے. فرض کریں اگر ہم اپنی ایٹماسفیئر کو بھی بیٹا دیکھیں, ہماری جو زمین کے ارد گرد ہمارا زمین کی جو لیتھوسفیئر ہے یا ہماری جو گلوب ہے وہ گول ہے. کیا ہے؟ راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, انڈے کی طرح تھوڑا ایلپٹیکل ہے, تھوڑا سا ذرا اس طرح, لیکن ادروائز یہ گول شکل کی ہے. کس شکل کی ہے؟ گول. تو اسی کے اوپر جو ہے جو کرۂ ہوائی ہے وہ بھی گول ہے. کرۂ ہوائی اسی لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں کرہ, تو وہ بھی بیٹا ایک راؤنڈڈ شیپ ہے, کروڈ شیپ ہے. ہماری جو کرۂ ہوائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ کرو ہے, فلیٹ نہیں ہے. تو جب کسی کرو سطح کے اندر جب روشنی داخل ہوتی ہے تو اس کا ریفریکشن کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ بیٹا گلاس میں کیا ہے نا, یہ ہم نے گلاس میں کیا ہے, تو یہ ایک فلیٹ سرفیس ہے. کون سی سرفیس ہے؟ فلیٹ سرفیس. لیکن بیٹا ہم جانتے ہیں کہ ایسی سطح ہماری جو زمین ہے وہ بھی گول ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فرض کریں کہ یہ ہماری گلوب ہے, تو اس کے گلوب کے یہ زمین کے ارد گرد یہ ہوا کا جو دائرہ ہے یہ بھی گول ہے. تو جب اس راؤنڈ سرفیس پہ آ کے سورج کی روشنی ٹکراتی ہے تو بیٹا اس کا ریفریکشن کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اسپیس کیا ہے؟ اسپیس لائٹر میڈیم ہے. اسپیس کیا ہے؟ لائٹر, ہلکا میڈیم ہے. اور جو ایٹماسفیئر ہے, ایٹماسفیئر جو ہے وہ اسپیس سے وزنی ہے, ڈینسر میڈیم ہے. کیا ہے؟ ڈینسر میڈیم. تو جب یہاں پہ آ کے ٹکراتی ہے تو وہ مڑتی ہے. تو یہ جو کرو سطح پہ مڑتی ہے وہ کیسے؟ ہم نے تو کیا نا بیٹا یہ فلیٹ سطح پہ کل, ٹھیک ہے, یا یہ پرزم میں ہم نے کیا, پرزم کی بھی ایک سطح فلیٹ ہے, ایک سطح فلیٹ ہے. صرف اس کا کیا ہے کہ پرزم جو ہے وہ گلاس کا ایک ٹرائنگل شیپ کا جو ہے نا وہ پیس ہوتا ہے جو لائٹ کو موڑ دیتا ہے. لائٹ کو دو بار اس کے اندر ریفریکشن ہوتا ہے. ایک بار جب لائٹ اس کے اندر داخل ہوتی ہے تب بھی ریفریکشن ہوتا ہے, اور پھر جب یہ باہر نکلتی ہے یعنی ایئر سے پرزم میں جاتی ہے, گلاس میں جاتی ہے, اور گلاس سے پھر ایئر میں جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ایک ریفریکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹر میڈیم سے ہیویئر میڈیم میں جا رہی ہے, اور پھر ہیویئر میڈیم سے لائٹر میڈیم میں جا رہی ہے. تو یہ دو بار جو ریفلیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے روشنی کا انتشار ہو جاتا ہے. اور روشنی کا انتشار جو ہوتا ہے بیٹا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ روشنی کے اندر یہ جو 7 کلرز ہیں, یہ جو 7 کلرز ہیں یہ بیسیکلی 7 ڈفرنٹ ویو لینتھس ہیں. 7 ڈفرنٹ ویو لینتھس ہیں. اگر ویو لینتھ بیٹا کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو اونچی جگہ ہے اور اس اونچی جگہ, دو اونچی جگہ کے درمیان فاصلہ, ٹھیک ہے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرسٹ. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرسٹ. اور جو نیچے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹرف. یہ جو لہریں پانی میں ہوتی ہیں, یہ اگر ہم رسی کو باندھ لیں اور اس کو ہلائیں تو اس کے اندر لہریں پیدا ہوں گی نا, اور جو آپ انرجی اس کو دے رہے ہیں وہ انرجی اس لہر کے ذریعے, اس رسی کے ذریعے آگے جہاں باندھا ہوا ہے رسا وہاں تک یہ انرجی پہنچ جاتی ہے. تو ویو کیا ہے؟ ویو بیٹا کسی بھی میڈیم کے اندر ایسا بگاڑ ہے جو کہ انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرتا ہے. ویو کیا ہے کہ کسی بھی میڈیم کے اندر ایک ایسا بگاڑ, تسلسل والا بگاڑ جو ریپیٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے انرجی اگلے مقام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اسی طرح بیٹا رسی کی بات ہے, ان ویوز کو کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل ویوز اور ٹرانسورس ویوز. ساؤنڈ ویوز کو اگر آپ دیکھیں وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ کمپریشن اور ایکسپریشن, یعنی جب ہم کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہے تو ہوا کی تہوں کو ایک جگہ سے دبا دیتی ہے اور دوسری جگہ سے اس کو پھیلا دیتی ہے. تو یہ پھیلاؤ اور دباؤ کا جو پیٹرن ہے جب آگے پروپیگیٹ کرتا ہے تو اس کو ساؤنڈ ویوز کہتے ہیں. اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ساؤنڈ ویو. ساؤنڈ ویو ایسے موو کرتی ہے. تو چاہے وہ رسی کے اوپر نیچے ذرات کی موومنٹ کی وجہ سے ہو یا آگے پیچھے موومنٹ کی وجہ سے ہو, ایسی جو ویوز ہوتی ہیں ان کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے, کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بیٹا جو لائٹ کی جو ویوز ہیں وہ بیٹا ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز. کون سی ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک. الیکٹرو میگنیٹک یعنی اس میں الیکٹریسٹی بھی ہے اور میگنیٹزم بھی ہے. الیکٹریسٹی بھی ہے اور میگنیٹزم, مقناطیسیت ہے نا بیٹا, ایک ہوتی ہے بجلی اور ایک ہوتا ہے مقناطیس. جو لائٹ کی جو ویو ہوتی ہے اس کے اندر یہ دونوں پراپرٹیز ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر الیکٹریسٹی بھی ہے, چارج بھی ہے, اور یعنی چارج بھی اوپر نیچے ہوتا ہے, چارج بھی ویو کی شکل میں اوپر نیچے ہوتا ہے, اور اس کے اندر اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بھی جب آگے پروپیگیٹ کرتی ہے تو وہ بھی موو کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اس کی جو موومنٹ ہے وہ دو فورسز کی وجہ سے ہے, ایک الیکٹرو میگنیٹک
ایک الیکٹریکل اور دوسری میگنیٹک، الیکٹرو میگنیٹک ویو. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ جو ہوتی ہیں یہ ٹرانسورس اور لانگیٹیوڈنل ویو ہوتی ہے جن کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے بیٹا اسپیس سے سن لائٹ، اسپیس سے سن لائٹ، فرض کریں کہ یہ سورج ہے تو یہاں سے سن لائٹ اسپیس سے گزرتی ہوئی وہ ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہوتی ہے، اور ایٹماسفیئر ایک کروڈ سطح ہے، گول سطح ہے. تو گول سطح کے اندر ریفریکشن کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا. آج ہم نے تو یہ دیکھا. اور دوسرا ہم نے جو پرزم میں ہم نے دیکھا تھا وہ بیٹا یہ جو 7 کلرز ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریڈ کلر کی ہے اس کی ویو لینتھ لمبی ہے، اس کی ویو لینتھ لمبی ہے. سب سے لمبی ریڈ کی ہے، اس سے تھوڑی اورنج کی ہے، اس سے تھوڑی یلو کی ہے، اس سے تھوڑی گرین کی ہے، اور سب سے تھوڑی جو ویو لینتھ ہے وہ اس وائلٹ کلر کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب اس سے زیادہ ویو لینتھ کی لائٹ کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اس سے کم ویو لینتھ والی لائٹ کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. تو جس بینڈ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس بینڈ کو بیٹا کہتے ہیں ویزیبل لائٹ. ویزیبل لائٹ. تو ہماری جو ویزیبل لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر 7 کلر ہوتے ہیں. جب وہ 7 کلر پرزم میں سے گزرنے کے بعد اور ہر ویو لینتھ جو ہے جب پرزم میں سے گزرتی ہے تو اس کی جو ڈائریکشن آف چینج، جو اس کی جو ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، ریڈ کی جو ہے بیٹا وہ اوپر سے تھوڑا سا ہوگی، اسے چھوٹے والی ویو اسے تھوڑا سا نیچے ہوگی. ان کا مڑنا مختلف ہوتا ہے. ان کا جب پرزم میں سے وہ نکلتی ہے، ایمرج کرتی ہیں، تو وہ ایمرجنٹ جو ہے ہر ویو جو ہے سب سے اوپر ریڈ آ جاتی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مڑتی ہے، سب سے زیادہ مڑتی ہے. پھر اس سے کم مڑتی ہے جناب والی جو ہے اورنج، پھر یلو، پھر گرین، پھر سب سے نیچے وائلٹ ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ رینبو میں بھی دیکھیں گے اوپر ریڈ کلر ہوتا ہے، نیچے وائلٹ کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ڈفرنٹ ویو لینتھس ہیں یہ ڈفرنٹ اینگل سے پھر مڑتی ہیں. جب یہ مڑتی ہے تو ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے. جب یہ جڑی رہتی ہے تو وائٹ لائٹ ہے، جب یہ مکس رہتی ہیں تو یہ وائٹ لائٹ ہے. لیکن اگر ہم ریفریکشن کی وجہ سے کسی جس طرح کہ یہ پرزم ہے اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو موڑیں گے تو یہ ڈفرنٹ کلرز کے اندر ڈیوائڈ ہو جائے گا. اسی طرح بیٹا ریفریکشن یہ ہوتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ اس میڈیم کے ذرات سے، ڈینسر میڈیم سے اپنی ڈائریکشن کو بدلتی ہے، اپنی ڈائریکشن کسی میڈیم سے ٹکرا کے اپنی ڈائریکشن کو بدلتی ہے. اسی لیے بیٹا بعض اوقات شام کے اندر گرمیوں میں یا اگر آپ سردیوں میں بھی دیکھیں کہ کبھی کبھی شام کو آسمان بڑا ریڈش ہو جاتا ہے نا بیٹا، ریڈش. کبھی کبھی شام میں بڑی سرخ ہوتی ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں یا ان دنوں میں جب بارشیں کم ہو، جب بارشیں کم ہو. اس کی وجہ بیٹا یہ ہوتی ہے کہ جب ایئر کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ، دھواں اور پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے لائٹ جو ہے بیٹا وہ اس کے ذرات سے ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ اور ریفریکٹ ہوتی ہے، ریفلیکٹ اور ریفریکٹ ہوتی ہے. تو بیٹا جو چھوٹی ویو لینتھ والی، یہ جو چھوٹی ویو لینتھ والی جو ریز ہیں یہ زیادہ ریفریکٹ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ زیادہ بکھر جاتی ہے. اور جو لمبی ویو لینتھ والی ریڈ ہوتی ہے یہ اس میں سے دور تک گزرتی ہے، اس میں سے دور تک گزرتی ہے. تو جب سورج نیچے ہو جاتا ہے اور اوپر یہ ڈسٹ پارٹیکلز اور اس طرح کے ذرات ہوا میں زیادہ ہوتے ہیں تو جو بلوئش لائٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے یا بکھر جاتی ہے آسمان میں، اور ہمیں صرف ریڈ لائٹ نظر آتی ہے. اس ریفلیکشن اور ریفریکشن، کیونکہ بعض ذرات ایسے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جن میں سے ریفریکٹ ہو جائے گی، لائٹ بکھر جائے گی. تو بکھرنے کی وجہ سے یہ جو باقی لائٹس ہیں وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو تک، یلو، اورنج اینڈ ریڈ، یہ ہمیں تھوڑا سا نظر آتا ہے. یا تو ہمیں آسمان اورنج نظر آتا ہے یا ریڈ نظر آتا ہے یا پھر ہمیں نظر آتا ہے تھوڑا سا یلو. یہ جو نیچے والی زیادہ ویو لینتھ والی جو ریز ہیں یہ بکھر جاتی ہے، یہ کم فاصلے میں رہ جاتی ہے، یہ پیچھے رہ جاتی ہے. جبکہ ریڈ لائٹ یہ دور تک سفر کر جاتی ہے، یہ پیچھے ہی بکھر جاتی ہے کیونکہ یہ ان کی چھوٹی ویو لینتھ ہے، تین سے آ رہی ہے تو زیادہ بکھر گئی ہے. جبکہ جو بڑی ویو لینتھ والی ہے وہ دور تک جاتی ہے. وہ کہاں تک جاتی ہے؟ دور تک. اس لیے ڈسٹ کی وجہ سے اور اس گرد و غبار کی وجہ سے اور دھوئیں کی وجہ سے ایوننگز میں شام ٹائمز ہمیں جو اسکائی ہے، جو ہاریزن ہے وہ ہمیں ریڈ نظر آتا ہے. سمجھ آ رہی بیٹا؟ تو یہ بھی جو ہے یہ ریفلیکشن اور ریفریکشن کا ایک مظہر ہے اور انتشار روشنی کا
ایک مزہ ہے، کیونکہ ریڈ لائٹ جو ہے، ریڈ اورنج اینڈ یلو جو ہے، ان کی ویو لینتھ زیادہ ہے تو یہ زیادہ دور تک جاتی ہے۔ اگر بیٹا ہم کسی پانی کے اندر چھوٹی لہر بنائیں تو وہ زیادہ دور تک نہیں جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی لہر بنائیں تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم بہت بڑی لہر بنائیں تو وہ دور تک جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب جو ریڈ لائٹ کی لہر ہے یہ بڑی بڑی لہریں ہیں، اونچی اونچی لہریں ہیں، جبکہ یہ جو لہریں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لہریں ہیں، تو یہ جلدی ختم ہو جائیں گی، یہ نظر نہیں آئیں گے۔ جب وہ ڈسٹ کی وجہ سے شام کو یہ روشنی کی شعاعیں بکھر کے ساتھ رنگوں میں جائیں گی تو جو چھوٹی ویو لینتھ کی ریز ہیں وہ جلدی بکھر جائیں گی، جلدی سائڈ پہ چلی جائیں گی۔ ریڈ لائٹ زیادہ دور تک جاتی ہے، تو ریڈ لائٹ جب زیادہ دور تک جاتی ہے تو ہمیں دور سے آسمان ریڈ نظر آتا ہے۔ اب سمجھ آئیے کیوں ریڈ نظر آتا ہے؟ اب سمجھ آئیے کہ پرزم سے گزرنے کے بعد لائٹ 7 کلرز میں کیوں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ رینبو کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اگر بیٹا انسان کو یہ چیزوں کا نہ پتا ہو تو انسان توہمات کا شکار ہے، بلیف نہیں آتا اس کے اندر۔ جب ہم خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو غور و فکر سے دیکھتے ہیں اور ان کے اندر میکینزم کو سمجھتے ہیں تو ہمارا بلیف اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہمارا بلیف اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور ہم توہمات اور شکوک و شبہات سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بنائے اسی لیے ہے کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے زمین کے اوپر جس کو اللہ نے عقل، شعور، وزڈم یہ عطا کی کہ انسان جو ہے وہ اگر غور و فکر کرے تو سائنس کے مطابق انسان جو ہے وہ ڈائناسور کے بعد اس دنیا میں آیا، ڈائناسور کے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آج ہم ڈائناسورز کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے آنے سے پہلے آئے اور ختم ہو گئے، آنے سے پہلے آئے اور ختم ہو گئے، زمین میں دفن ہو گئے۔ تو جب انسان نے کھودا زمین کو تو اس کے اندر ہمیں ان کے آثار نظر آئے، ان کے وجود کے، ان کی موجودگی کے، ان کے پاؤں کے نشانات۔ سمجھ آ رہی بیٹا؟ ان کے وجود کے نشانات جن کو فاسلز کہتے ہیں، جن کو ان کی ہڈیاں، ان کے ایگز، ان کے گھونسلے، ان کے گھر، ان کے بچے۔ تو وہ چیز جو ہم سے پہلے اس دنیا میں آئی اور پہلے ہی ختم ہو گئی لیکن اس کے چند نشانات ملے، تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں اب بہت کچھ جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں انسانوں کو عقل دی ہے، غور و فکر کی طاقت دی ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم وہ نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا بھی نہیں گیا، ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں، ہم ماضی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو شعور ہے وہ ہمیں اس کائنات کی سیر کرا سکتا ہے۔ بلکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان کے اندر تو بیٹا اتنی طاقت اللہ پاک نے انسان کی روح کے اندر ڈالی ہے کہ وہ صرف ماضی اور مستقبل میں ہی نہیں جا سکتا بلکہ وہ تو لاہوت تک پرواز کر سکتا ہے۔ لاہوت بیٹا مقام ہے، لاہوت ایک مقام ہے جو کہ اللہ کے مقام کے نیچے ہے، ہاہوت کے نیچے۔ لاہوت کے نیچے کیا ہے؟ جبروت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام کا مقام ہے اور وہاں سے اوپر جبریل بھی نہیں جا سکتے۔ یہ وہی مقام ہے جب معراج کے دوران جبروت نے کہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس سے اوپر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، کہا تھا نا آپ نے کہا؟ اس سے اوپر انسان کی روح کا مقام ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی، سب نے یہ شعر سنا ہوا ہے نا؟ سب بچے کو یاد ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ طائر لاہوتی ہوتا کیا ہے، یہ لاہوت کیا ہے، یہ مقام کیا ہے، اور وہ طائر لاہوتی میں کیسے ہوں۔ بیٹا ہماری روح جو ہے، ہماری غور و فکر اور ہماری سوچیں جو ہیں یہ طائر لاہوتی ہیں۔ اب دیکھیں انسانوں نے وہ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذہبی لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے ڈائناسورز پہ، جدید دنیا کی، مسلمانوں کی کم ہے، غیر مسلمانوں کی۔ تو بیٹا حکمت تو جو بندہ غور و فکر کرے گا، کیونکہ ہر انسان کو عطا کی ہے عقل، اللہ نے عقل ہر انسان کو عطا کی ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے اور زیادہ جو ہے نا وہ گائیڈنس دینے کا وعدہ کیا، لیکن کیا ہے کہ ہم حکمت کی جانب جاتے ہی ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، ہم نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم تو توہمات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ریڈ آسمان دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او ہو،
ہمارے گاؤں میں نا تو ہمیں کہا جاتا اوہ آج لگتا ہے کسی کا ناحق قتل ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے آج آسمان ریڈ ہے، یہ لوہی خون کی سرخی ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قتل و غارت انسان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کے لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قوم پہ آیا نا آپ کا عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے، حضرت ہارون علیہ السلام اور وہ سامری کے چکر میں انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے، تو اللہ نے ان کو ان کی جو گناہوں کی معافی کس طرح دی تھی کہ قتل کرو ایک دوسرے کو۔ یہ وہ گناہ، اور بعض اوقات اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا اپنا دشمن گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے، یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، یہ سورج کے یا آسمان کے ریڈ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہم باہر دیکھتے ہیں تو بھائی انسان کے اندر ایسا، اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا، اگر آپ صحیح غور و فکر انسان کے رتبے پہ آئیں گے تو آپ فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن اگر ہم اسی غور و فکر، عقل اور شعور کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم جانوروں سے بدتر ہیں۔ اگر اتنا ہی شعور کافی ہے کہ ہمیں بھوک لگی تو ہم نے کھا لینا ہے، پیاس لگی تو پی لینا ہے، سردی لگی تو کپڑے اوڑھ لینے ہیں، گرمی کی طرف جانا ہے، گرمی لگی تو ٹھنڈ کی طرف جانا ہے، تو اتنا شعور تو بچوں جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ خوراک کا انتظام کر لینا ہے، روٹی روزی کما لینی ہے، یہ اتنا شعور تو جانوروں میں بھی ہے۔ اگر یہی شعور ہے، اتنا ہی شعور ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے تو بیٹا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ غافل ہیں وہ لوگ اور وہ خسارے میں ہیں کہ میں نے ان کو آنکھیں عطا کی یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، میں نے ان کو کان عطا کیے یہ ان کانوں سے نہیں سنتے، میں نے ان کو دل دیے یہ ان دلوں سے نہیں سوچتے، تو یہ تو گمراہ ہے۔ یا اللہ ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو سنتے ہیں، بھائی وہ چیز نہیں سنتے جو سننی چاہیے انسان کو، آپ اتنا سنتے ہیں جتنا ایک عام اینیمل سنتا ہے، ہم اس وزڈم کی طرف نہیں جاتے۔ بیٹا اس پورے پریزنٹیشن میں کبھی بھی امتحان کے لیے نہ پڑے، بلکہ اللہ کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی جو مظہر ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور کیا چیز ہوتی ہے؟ جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دل اور اپنی روح سے دیکھتے ہیں، اپنے دل اور اپنی روح سے جب دیکھتے ہیں تو ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ جب ان مظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ مظاہر تو میں نے نہیں رکھے کائنات کے اندر، تو نے رکھے ہیں، اور کیا ناپ تول کے بنایا، جب میں اس ناپ تول کے نظام کو سمجھ کے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے سب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، سب چیزیں تیری تخلیق کے بارے میں، تیری عظمت کے بارے میں، تیرے علم کے بارے میں مجھے کیا کیا معرفت اور عرفان حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ہے بیٹا وہ وزڈم، یہ ہے وہ حکمت جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ حکمت مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ تو بیٹا جو محنت کرتا ہے اس کو ملتی ہے۔ اگر ہماری قوم، مسلمانوں کی قوم اگر آج محنت نہیں کر رہی اور جو غیر مسلم ہیں تو وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے، اللہ تو بڑا سخی ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج وہ موبائل بیچ رہے ہیں، آج وہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز بیچ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بڑی بڑی انڈسٹریوں پہ کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی سائنٹیفک جتنی بھی ایجادات ہیں وہ یورپین لوگوں کے پاس ہیں، اور لوگوں مسلمان تو پیچھے رہ گئے۔ وجہ کہ مسلمانوں نے پڑھنا ڈگری کے لیے شروع کر دیا ہے، پڑھنا نوکری کے لیے شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے عہدے لینے کے لیے شروع کر دیا، وزڈم کے لیے، حکمت کے لیے، شعور کے لیے ہم پڑھ ہی نہیں۔ ہم ایک کلاس کا پڑھتے ہیں اور دوسری کلاس میں اس کو بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سر اس کلاس کا تو ہمیں امتحان دے دیا، یہ تو پچھلی کلاس کا سلیبس ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہماری سوچ کتنی محدود ہوگی، محدود ہوگی نا، اور ہمیں اس زیاں کا، اس نقصان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہم ایسے ڈیڑھ جال میں لگے ہیں، ہمیں اس نقصان کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم دنیا جہان سے ٹیکنالوجی منگاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم ٹیکنالوجی باہر سے خریدتے ہیں، ہم وہ چیزیں بناتے ہیں جن کی ویلیو کوئی نہیں ہے، ہم دودھ پیدا کرتے ہیں، وہ دودھ کو پروسیس کر کے ہمیں ہی ڈبل قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ دودھ ہم پیدا کرتے ہیں اور ایسی کمپنیاں ہیں
کہ وہ ہمارے ہی دودھ کو خریدتی ہیں اور ہمارے ہی دودھ کو پروسیس کرتی ہیں، اس میں سے چیزیں بھی اچھی اچھی نکال لیتی ہیں، پھر ڈبوں میں پیک کرتی ہیں اور ہمیں دگنی قیمت پہ پھر ہمیں بیچ دیتی ہے اور ہم گاؤں میں خریدتے ہیں. ہے نا؟ سبحان اللہ، کتنی عقل کی بات ہے. وجہ کیا ہے کہ جب کوئی قوم غور و فکر چھوڑ دیتی ہے تو پھر جب دنیا کے صرف دنیا کے لالچ میں چلی جاتی ہے اور حکمت کو تلاش نہیں کرتی تو پھر اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے. اسی طرح اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں بخشے. جی، کرب سطح پہ بیٹا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایٹماسفیئر بھی کرب ہے، تو کرب سطح کے اندر ریفلیکشن کیسے ہوتا ہے اس کے لیے بیٹا ایک یہ مثال ہے یہاں پہ. ہاں، یہ ان بیٹا چیزوں کو کہتے ہیں لینس. ان کو کیا کہتے ہیں؟ لینس. یہ گلاسز میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر کسی کا، کیونکہ لینس جو ہے وہ نظر، جو ہماری جو نظر ہوتی ہے، ہم بعض اوقات دور کی چیزوں کے لیے دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات قریب کی چیزوں کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم قریب کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر جو ہے وہ ایسا لینس ہوتا ہے. یہ شیشے کا ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جو کناروں اور درمیان میں اس کی موٹائی میں فرق ہوتا ہے. کناروں اور درمیان میں اس کی موٹائی میں فرق ہوتا ہے. اگر تو بیٹا لینس یہ ہو کہ کناروں سے پتلا اور درمیان سے موٹا ہو، ایسے لینس کو کہتے ہیں کنویکس لینس. ایسے لینس کو کیا کہتے ہیں؟ کنویکس لینس. اور ایسا لینس جو درمیان میں سے پتلا اور سائڈوں سے موٹا ہو. یہ دو پیٹرن جو ہیں یہ ہمارے چشموں میں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے چشموں میں استعمال ہوتے ہیں، دوربینوں میں اور ایسے آلات بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ روشنی کا جو مڑنا ہے اسی سے ہم چھوٹی چیزوں کو بڑا کر سکتے ہیں اور بڑی چیزوں کو چھوٹا کر سکتے ہیں. دور کی چیزوں کو نزدیک لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا، اور نزدیک چیزوں کو دور لے جا سکتے ہیں. فوکسنگ اس کو کہتے ہیں. اور بیٹا جب بھی کسی راؤنڈ شیپ کے اندر سے گزرتی ہے لائٹ تو وہ ایک جگہ پہ یا اکٹھی ہو جاتی ہے یا وہ بکھر جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو کنکیو لینس ہوتا ہے، جو کنویکس لینس ہوتا ہے، وہ روشنی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ وہ اس کو اکٹھا کر دیتا ہے، ایک جگہ پہ لا کے اس کو جو ہے وہ فوکس کر دیتا ہے. ایسے کریں نا بیٹا تو لائٹ ایک جگہ پہ درمیان میں آ جائے گی، فوکس ہو کے. یہ لائٹ اگر آ رہی ہے تو یہ ایک جگہ پہ یہاں پہ اکٹھی ہو جائے گی، اور جہاں پہ یہ اکٹھی ہوتی ہے ساری شعاعیں، اس کو لینس کی فوکل لینس کہتے ہیں. یہاں سے لے کر یہاں تک فوکل لینس کہتے ہیں. تو بیٹا جب کسی کی قریب کی نظر خراب ہو جاتی ہے تو اس کی جو اوریجنل جو نیچرل لینس ہے اس کی فوکل لینس ریٹینا سے یا آگے بننا شروع ہو جاتی ہے یا پیچھے بننا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم نے اگر وہ پیچھے بن رہی ہے، اگر وہ ریٹینا سے پیچھے بن رہی ہے تو ہم وہ ایسا لینس لگائیں گے جو اس روشنی کی شعاعوں کو موڑ کے قریب لے آئے، ریٹینا کے اوپر لے آئے. اس کے لیے ہم لگائیں گے کنویکس لینس جو درمیان سے موٹا ہوگا، جو درمیان سے موٹا ہوگا. اور اگر کسی شخص کی ایسی نظر خراب ہوتی ہے کہ اس کا جو امیج ہے وہ ریٹینا میں بننے کی بجائے وہ پہلے بن رہا ہے، ریٹینا سے پہلے بن رہا ہے، تو ہم روشنی پھیلانے والا لینس یوز کریں گے تاکہ دور بنے، آگے بنے امیج. تو اس کے لیے ہم کنکیو لینس، کیونکہ یہ روشنی کو پھیلا رہا ہے، یہ کنورجنگ لینس ہے، یہ روشنی کو سکیڑ رہا ہے، جلدی سکیڑ رہا ہے. تو جہاں ہمیں روشنی کو سکیڑنا ضروری ہے وہاں پہ ہم کنویکس لینس یوز کریں گے، اور جہاں پہ ہم روشنی کو تھوڑا سا پھیلانا چاہتے ہیں وہاں پہ ہم کنکیو لینس. تو یہ بھی بیٹے ایک ریفریکشن ہے. تو جب ہم لینسز کو یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے دوربین، خوردبین یعنی کہ ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ اور بہت سارے ایسے ہم نے آلات ایجاد کیے ہیں. سو بیٹا آج کا جو میرا ٹاپک کا مقصد ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اور روشنی کو سمجھیں اور جو ہم توہمات کا شکار ہیں اور ان وزڈم کو سمجھیں. اور کل کے لیے جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو آج یہ ڈیاگرام بنائی ہے، ان بچوں کے لیے کلیکٹ کریں. پہلے ہماری جو لاسٹ پریزنٹیشن تھی جو ہم نے پڑھا تھا کہ روشنی کا ریفریکشن، میں بہت سے بچوں نے اس کو غور سے دیکھا اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے. یہ ہیں جی اسد علی صاحب، ویری گڈ اسد علی. اور یہ ہیں جی عثمان، ویری گڈ عثمان. اور یہ ہے جی عزیز آپ نے بھی گڈ ٹھیک بنائی ہے. اور یہ کون ہے؟ علی حسن، گڈ علی حسن آپ نے بھی ٹھیک بنائی ہے. شرجیل سلطان، ویری گڈ. اور یہ کون ہے؟ انیس آپ نے بیٹا بالکل ٹھیک بنائی ہے. یہ امود ہے، ویری گڈ انیس. اور یہ حافظ احتشام صاحب، ویری گڈ حافظ صاحب. اور غلام عباس، ویری گڈ آپ نے بھی ٹھیک بنائی. عبد الرحمان، ویری گڈ.
اور یہ کون ہے؟ حیدر علی. ویری گڈ. کلیپنگ ان سب کے لیے. اور یہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ پڑا ہے مجاہد. ویری گڈ. مجاہد کے لیے کلیپنگ کریں گے. مجاہد دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد کاشف. ویری گڈ کاشف. اور یہ کون ہے؟ عزیز الرحمان دوبارہ. ریحان. ویری گڈ. رحیم شاہ. ویری گڈ بابا. اور احمد گل. ویری گڈ. عاقب. گڈ. اور فرحان. ویری گڈ. آپ نے بھی ٹھیک بنائی ہے. یہ کون ہے؟ محمد رضا. ویری گڈ. کھاتے کلیپنگ کرتے ہیں. عمار علی. یہ کون ہے؟ عمار. محمد بلال اور فاروق.